کبھی بھی میرا سٹارٹ سے گول 17 گولڈ میڈل لینا نہیں تھا، بلکہ میرا سٹارٹ سے یہی تھا کہ میں ایک محنت کروں اور اچھی ڈاکٹر بن سکوں۔ آپ شروع سے ہی ایسے بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ تھی یا ایم بی بی ایس میں آ کے ایک دم آپ نے چکے مارنا شروع کیا؟ پرائیویٹ کی تو 22 لیک ہے، وہ تو کوئی بھی جو ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتا، افورڈ نہیں کر سکتا۔ ایم بی بی ایس میں آئی تو سٹارٹ میں تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میں ایم بی بی ایس میں اتنا اچھا وہ نہیں کر سکوں گی، لیکن میں نے محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے، اور میں نے اپنے ایم بی بی ایس میں ہر ایئر میں ٹاپ کیا ہے۔ میں نے ابھی کے پی کے انڈکشن ٹیسٹ میں بھی پورے کے پی کے میں ٹاپ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ ناظرین، موجود ہیں پشاور کے ایک ہسپتال میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا کی ایک ٹیلنٹڈ اور ہونہار بچی، جو کہ حال ہی میں ایم بی بی ایس کے فائنل ایگزام میں اس نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اور بیک وقت اس کو 17 گولڈ میڈلز ملے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر قندیل مرتضیٰ کی، جن کا تعلق ہری پور سے ہے۔ اس کی کیا احساسات ہیں، اس کے فیملی کے فیلنگ سے حوالے سے ان سے جانیں گے۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے مجھے اتنی بڑی کامیابی سے نوازا ہے۔ دوسرا، میں اپنے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے اور اپنے اساتذہ کی انتھک محنت کی وجہ سے، اور تیسری جو اس میں چیز تھی وہ میری اپنی محنت، کہ آج میں جس مقام پہ کھڑی ہوں میں ان 3 چیزوں کی وجہ سے ہوں۔ اور کبھی بھی میرا سٹارٹ سے گول 17 گولڈ میڈل لینا نہیں تھا، بلکہ میرا سٹارٹ سے یہی تھا کہ میں ایک محنت کروں اور اچھی ڈاکٹر بن سکوں۔ اور جب میں نے محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا پھل دیا اور میں نے یہ اعزاز حاصل کیا۔ اچھا، یہ بتائیں ڈاکٹر قندیل کہ آپ کا جو تعلیمی سفر کہاں سے آپ نے شروع کیا؟ آپ شروع سے ہی ایسے بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ تھی یا ایم بی بی ایس میں آ کے ایک دم آپ نے چکے مارنا شروع کیے؟ میری جو بیسک ایجوکیشن تھی وہ ہری پور سے تھی، میں ہری پور میں پیدا ہوئی ہوں۔ میری جو میٹرک کی ایگزامینیشن اور اس کے بعد میری جو ایف ایس سی تھا وہ میں نے گورنمنٹ اسکول اور کالج سے حاصل کیا۔ اس ٹائم بھی میں ایک اچھی اسٹوڈنٹ تھی، اور اس بیس پہ مجھے ستوری د پختونخوا اسکالرشپ بھی ملی، میٹرک میں بھی ملا، ایف ایس سی میں بھی ملا۔ اور اس کے بعد جو ہے میں نے ڈالڈا فاؤنڈیشن کا ٹیسٹ دیا، اس میں بھی مجھے اسکالرشپ ملی، مجھے پاکستان سائنس ٹیلنٹ فارمنگ اسکیم کی بھی اسکالرشپ ملی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ میری فیملی کی بہت زیادہ سپورٹ تھی، ایک ایجوکیشن کا انوائرمنٹ تھا، میں اپنی جب بڑی سسٹرز کو دیکھتی تھی اور ان سے بڑی مجھے موٹیویشن ملی ہے، تو اس لیے تعلیمی سفر سٹارٹ سے میں وہ تھی، ہارڈ ورکنگ تھی۔ اور جب ایم بی بی ایس میں آئی تو سٹارٹ میں تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میں ایم بی بی ایس میں اتنا اچھا وہ نہیں کر سکوں گی، لیکن میں نے محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے، اور میں نے اپنے ایم بی بی ایس میں ہر ایئر میں ٹاپ کیا ہے۔ اس کے علاوہ کے ایم یو میں بھی میں نے پوزیشن لی ہیں، پوری یونیورسٹی میں پوزیشن لی ہے۔ اس کے بعد میں نے ابھی کے پی کے انڈکشن ٹیسٹ میں بھی پورے کے پی کے میں ٹاپ کیا ہے۔ تو میں یہی سوچتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ مجھ پہ مہربانی ہے، میرے والدین کی دعائیں ہیں اور میرے اساتذہ کی محنت کی وجہ سے ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ اپنے فیملی میں، اپنے خاندان میں آپ پہلی ڈاکٹر ہو یا اس سے پہلے بھی، آپ سے پہلے بھی ڈاکٹرز تھے کہ جن کو دیکھ کے آپ کو ایک وہ ہوا تجسس، آپ کو ایک اشتیاق بڑھا کہ میں بھی اس پروفیشن میں آ جاؤں؟ نہیں، میں اپنی فیملی کی پہلی ڈاکٹر ہوں، اس وقت کوئی بھی ڈاکٹر نہیں تھا۔ تو بس بچپن سے میرا خواب تھا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔ سٹارٹ میں تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ یہ ایم بی بی ایس کی اسٹڈیز بہت مشکل ہوتی ہے اور اس کی فائنینسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جب میرا اوپن میرٹ پہ ایڈمیشن ہوا تو میں بہت زیادہ خوش تھی، اور اس کی بنا پہ میں نے اپنے ایم بی بی ایس کی ڈگری کمپلیٹ کی، اور ابھی میں ایز اے انٹرنل میڈیسن میں ٹریننگ کر رہی ہوں، ایچ ایم سی میں، میڈیسن اے وارڈ میں۔ اچھا، اب آپ تو ڈاکٹر بن گئی ہیں، تو جو آپ کے بعد جو آنے والے جو بچے ہیں ان کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گی کہ میڈیکل کے تعلیم کو عام طور پر بہت زیادہ ٹف بھی سمجھا جاتا ہے، چیلنجنگ سمجھا جاتا ہے، اور آج کل کے زمانے میں بہت زیادہ مہنگا بھی ہو گیا ہے، بھاری فیسز ہیں، یہ تو بالکل اب تعلیم بھی کمرشلائز ہو گیا ہے، تو اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی اس میں انٹری ہوئی ہے، تو کیا مشورہ دیں گے، کیا کریں؟ اور آپ جیسے جو ہونہار جو بچے ہیں جب وہ آئیں، اور اگر اس صورت میں کہ ان کی جو فیملی کے جو اکنامک وہ اتنا اسٹرانگ نہ ہو، تو وہ کیسے یہ ساری کامیابی آپ کی طرح حاصل کر سکتی ہیں؟ تو میری تو ان سے یہی کوشش ہے کہ وہ سٹارٹ سے محنت کریں، مطلب اپنے میٹرک اور ایف ایس سی میں ان کے مارکس اچھے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد جو ایم ڈی کیٹ ہے اس میں اچھے مارکس اگر وہ لیں گے تو ان کا اوپن میرٹ پہ ایڈمیشن ہو جائے گا۔ اوپن میرٹ جو ہے ہمارے کے پی کے میں 5 to 6 کالجز ہیں، اور ہر ایک میں اوپن میرٹ کی سیٹس ہیں، اور آلموسٹ 1200 تک اوپن میرٹ اسٹوڈنٹس ہیں۔ اگر وہ پہلے سے سٹارٹ سے ہی محنت کریں گے تو ان کو اوپن میرٹ پہ سیٹس مل جائیں گے۔ اور اوپن میرٹ کی جو فیس ہے وہ بہت ہماری دفعہ تو بہت ریزنیبل تھی،
تھی 23,000 پر ایئر تھی, اور ابھی جو تھوڑی زیادہ ہوئی ہے اب ٹو 75,000 ٹو 1 لاکھ تک ہو گئی ہے, لیکن وہ بھی بہت ریزنیبل ہے ایز کمپیئر ٹو سیلف فائنینسز اور پرائیویٹ کی تو 22 لاکھ ہے, وہ تو کوئی بھی جو ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتا, افورڈ نہیں کر سکتا. اس لیے جو مڈل کلاس والے ہیں ان سے میں یہی کہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے گول اچیو کرنے کے لیے محنت کریں, اسٹارٹ سے محنت کریں کہ آپ کا اوپن میرٹ پہ ایڈمیشن ہو جائے. اور دوسرا میں یہ گورنمنٹ سے بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اوپن میرٹ کی سیٹ زیادہ ہونی چاہیے, تاکہ مڈل کلاس فیملی کے بچے جو میری طرح ہیں, جو کہ صرف اس وجہ سے ڈاکٹرز نہیں بن سکتے کہ ان کو فائنینشیل ان کے بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں, تاکہ وہ لوگ بھی اپنی ڈریمز کو پورا کر سکیں. اچھا, MBBS تو آپ نے کر لیا, ایک مرحلہ تو آپ نے پورا کیا, اب آگے آپ نے اسپیشلائزیشن کی طرف یقیناً آپ نے جانا ہوگا, تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی خواہش کیا ہے کہ کس شعبے میں آپ جائیں اور اپنا نام کمائیں؟ میں نے تو انٹرنل میڈیسن میں اپنی ٹریننگ سٹارٹ کر لی ہے یہاں پہ HMC میں ہی, اور اس کے بعد انشاءاللہ میں سپر اسپیشلٹی کروں گی, اور اس میں ڈفرینٹ آپشنز ہے, اینڈو ریوماٹولوجی ہے, انفیکشس ڈیزیز ہے, تو ان میں سے میں کوئی ایک سپر اسپیشلٹی چوز کر لوں گی, اور فی الحال میں میڈیسن میں ٹریننگ کر رہی ہوں. اچھا, تو یہ بتائیں جب آپ کا یہ ایک شاندار رزلٹ آیا نا, تو آپ کی فیملی کی کیا فیلنگس تھی, آپ کے والد صاحب, آپ کے والدہ, آپ کے چھوٹے بڑے بہن بھائی, کیا ان کے جذبات تھے, ان کا کیا ہوا ہے آپ کے حوالے سے؟ اس وقت میرے پیرنٹس بہت زیادہ ایموشنل تھے, اور ان کے لیے ایک بہت زیادہ یہ پراؤڈ فل مومنٹ بھی تھا, اور جب اسپیشلی جب وہ گھر گئے اور پوری فیملی میں ہوا, تو مجھے فیملی کی طرف سے ہر طرف سے کالز آ رہی تھی, اور جو میری جتنے بھی ہری پور میں جتنے لوگ ہیں جو MNA وغیرہ, ان سب کی وجہ انہوں نے بھی بہت زیادہ مبارکباد دی. تو میرے گھر والے تو بہت زیادہ خوش بھی تھے اور ایموشنل بھی تھے کہ یہ فرسٹ ٹائم جو ہے یہ میری اچیومنٹ ایسی تھی, اور ان کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ لوگوں نے تعریف بھی کی ہے, اور میرے ان کے لیے بہت زیادہ فخر کا مقام ہے. بیسٹ آف لک ڈاکٹر قندیل, کے مستقبل میں بھی آپ اسی طرح کامیابیاں سمیٹتی رہیں. ناظرین, ڈاکٹر قندیل جیسے ہونہار بچے اور بچیاں جب وہ اپنے اپنے شعبوں میں جب نام کماتی ہیں, جب ایک بہت زیادہ بہتر رزلٹس وہ دکھاتے ہیں, تو یقیناً نہ صرف ان کے لیے, ان کی فیملی کے لیے, بلکہ اس صوبے کے لیے اور اس ملک کے لیے باعث فخر ایک لمحہ ہوتا ہے, اور پوری قوم کو مل کر ڈاکٹر قندیل جیسے ہونہار بچوں کے خوشیوں میں شامل ہونا چاہیے, اور ان کے مستقبل کی کامیابی ان کے لیے دعا گو ہونا چاہیے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اظہر علی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.